ہسٹریکٹمی ہوتی ہے کچھ عورتوں کی، ان کو حیض اگر نہیں آ رہا اور ان کو اگر طلاق ہو گئی تو اب 3 حیض تو نہیں ہو سکتا نا، حیض کا تو شمار ہی نہیں، حیض تو آتا نہیں، تو پھر 3 مہینے ان کی عدت ہوگی. اور 3 مہینے کون سے؟ قمری، لونر کیلنڈر کے حساب سے. واللائی لم یحضن، اور یہی حکم ان کا بھی ہے جن کو کہ حیض نہ آتا ہو، جن کو کہ حیض آیا ہی نہیں. لم یحضن، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمر کم ہو اور بعض دفعہ کوئی ایسی ایکسیپشنل صورتحال ہوتی ہے کہ حیض نہیں آتا، نارمل سائیکل نہیں شروع ہوتی، وہ ینگ لڑکی ہے لیکن حیض اس کو آیا ہی نہیں. لم یحضن، کبھی حیض ہی نہیں آیا، تو اس کی عدت بھی 3 مہینے ہوگی. اب کچھ اور خواتین کی بات کی جا رہی ہے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور حاملہ عورتیں. اب حاملہ عورت کیا ہے؟ نہ تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ اس کو حیض آتا ہے، حاملہ عورت کو حیض نہیں آتا، اور نہ یہ کہیں گے کہ وہ حیض سے مایوس ہو گئی ہے، وہ تو پریگننسی کی وجہ سے حیض نہیں آ رہا. اب ان کا ذکر ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور حمل والیاں. أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، ان کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے. ایک عورت حاملہ ہے، شوہر نے طلاق دے دی، 8.5 مہینے کا حمل تھا، شوہر نے 8.5 مہینے پر طلاق دے دی، 9 مہینے مکمل ہوئے، 15 دن کے بعد اس کے یہاں بچہ ہو گیا، اس کی عدت ختم. ایک عورت حاملہ تھی، حمل کو 2 مہینے گزرے تھے، ابھی 7 مہینے باقی تھے، شوہر نے طلاق دے دی، اب اس کی عدت 7 مہینے چلے گی. ٹھیک ہے، تو وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے. اب اس میں فقہا نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو گئی اور وہ حمل سے ہے تو عدت کتنی ہوگی؟ ٹھیک ہے، یہاں تو بتایا گیا نا کہ طلاق ہو گئی اور حمل سے ہے تو عدت بتا دی کہ وضع حمل تک. اگر آج طلاق دی اور کل بچہ ہو گیا، کل اس کی عدت ختم، 1 دن کی عدت ہوگی، چند گھنٹے بعد ہو گیا، چند گھنٹے میں اس کی عدت ختم. اور اگر 8 مہینے بھی حمل کو باقی ہیں تو 8 مہینے عدت چلے گی. تو وہ تو وضع حمل کے ساتھ لنکڈ ہے. متعلقہ کون سی؟ حاملہ. متعلقہ حاملہ اس کے بارے میں تو کلیئر ہے کہ اس کی عدت ہے وضع حمل تک. اب وہ بیوہ کی بات کرتے ہیں. ایک عورت بیوہ ہے اور وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت کتنی ہوگی؟ اس میں کچھ کا تو کہنا یہ ہے کہ متعلقہ حاملہ کی اور بیوہ حاملہ، متعلقہ حاملہ اور بیوہ حاملہ، ان دونوں کی عدت کا رول ایک ہی ہے، وضع حمل. اب ایک بیوہ ہے، وہ بھی حمل سے ہے، کل اس کے ہاں بچہ ہو جاتا ہے تو 4 مہینے 10 دن کی عدت نہیں کرے گی، 24 گھنٹے میں اس کی عدت ختم. ٹھیک ہے، ایک سکول آف تھاٹ رکھا ہے نا آپ کے سامنے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیوہ کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے گا، بیوہ حاملہ کا معاملہ وہی ہوگا جو متعلقہ حاملہ کا معاملہ ہوتا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ اگر ایک عورت ہے وہ بیوہ ہے اور حاملہ ہے تو جو زیادہ طویل مدت ہے وہ اس کی عدت ہوگی. یعنی اگر وہ 8 مہینے کی پریگننسی ہے اس کی اور 1 مہینے بعد اس کا بچہ ہو جاتا ہے، لیکن ابھی اس کی عدت تو باقی ہے نا، 4 مہینے 10 دن عدت ہوتی ہے بیوہ کی، بچہ ہو گیا 1 مہینے کے بعد، تو اب وہ کون سی مدت پوری کرے گی؟ 4 مہینے 10 دن والی مدت پوری کرے گی. اور اگر اس کی عدت تو مکمل ہو رہی ہے 4 مہینے 10 دن میں، لیکن بچہ پیدا ہوتا ہے 8 مہینے بعد، تو وہ کون سی مدت پوری کرے گی؟ 8 مہینے والی. اور وہ تو ظاہر ہے، وہ تو لکھا ہی ہے یہاں پر کہ حمل کے حساب سے، تو حمل میں بھی کیا، اگر تو اس کی بیوہ کی عدت سے زیادہ کا حمل ہے تو وہ حمل والی مدت پوری کرے گی. لیکن حمل اگر جلدی ہو جاتا ہے، یعنی بچہ جلدی پیدا ہو جاتا ہے اور ابھی بیوہ کی عدت باقی ہے، تو وہ اپنی بیوہ والی عدت جو ہے وہ پوری کرے گی. پھر آگے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کرتا ہے. تقوی کے فائدے آپ گنتی چلی جائیے. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے معاملے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے. لیکن یہ آسانی کب آتی ہے؟ تھوڑے سے عسر کے بعد. اللہ نے فرمایا ہے نا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے.
تو تقوی میں تھوڑی سی تو انسان کو صبر کی ضرورت پڑتی ہے، قوت برداشت کی ضرورت پڑتی ہے، توکل کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے بعد پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے. یعنی تقوی میں کیا ہے؟ مشکل شروع میں، بعد میں آسانی ہی آسانی. اور نفاق میں کیا ہے؟ شروع میں آسانی، بعد میں مشکل ہی مشکل، بعد میں تنگی ہی تنگی. تو انسان زیادہ آسانی کے لیے تھوڑی تنگی برداشت کر لے، یہ ہے نا عقل مندی. متقی ہوتا بڑا عقل مند ہے، اور منافق ہوتا ہے بے وقوف. اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات فرمائی ہے، انہم ہم السفہاء، یہی ہیں بے وقوف. یہ منافق، ان کو تو پتہ نہیں کہ ہم کتنے بے وقوف ہیں. وہ کیا کرتا ہے بے وقوف جو ہوتا ہے منافق؟ وہ تھوڑی سی آسانی لے کر اور بہت ساری تنگی لے لیتا ہے زندگی میں، اور متقی کے لیے بعد میں بہت آسانی ہوتی ہے. فرمایا ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کو بڑا اجر دے گا. تو کتنا نفع کا سودا ہے نا، کتنا نفع کا سودا ہے متقی بننا. ہے تو نفع، لیکن اس میں محنت بھی زیادہ. جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہوگا، کہتے ہیں نا. جتنا زیادہ تقوی ہوگا اتنی زیادہ پھر اس کے فائدے حاصل کریں گے. یو ریپ یور ہارویسٹ، جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے. تقوی بوئیں گے، تقوی کاٹیں گے، بہت فائدہ اٹھائیں گے. تو جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اس کا نقد اجر دنیا میں کیا ملے گا؟ یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس کی برائیاں ڈھانپ دے گا، کور کر دے گا. لوگوں کو اس کے عیبوں کے بارے میں نہیں پتہ چلے گا. اس کے اعمال نامے سے بھی برائیاں دور کر دے گا، اور اس برائی کا اثر اس کی زندگی پر پرمیٹ نہیں کرے گا. اس کی زندگی میں پرمیٹ نہیں کرے گا برائی کا اثر. وہ جو گناہ ہوگا اس کا اثر نیکیوں پہ نہیں پڑے گا. اچھائی کرنے کی صلاحیت اس کی جو ہے وہ مفلوج نہیں ہوگی گناہوں کی وجہ سے. ورنہ برائیاں کیا کرتی ہیں؟ اچھائیوں کا جذبہ لے جاتی ہیں. تو جو تقوی کرے گا، تو یہ بتائیں کہ تقوی کرے گا تو اس سے پھر گناہ ہوں گے؟ تو لو یہ کیسا متقی ہوا؟ ایک طرف تقوی اوپر سے گناہ. واہ جی بتائیں. انسان ہے نا، انسان ہے نا، کہیں نہ کہیں تو پاؤں، زبان، آنکھ، دل، دماغ کہیں نہ کہیں تو پھسلتا ہے. اور ایسا ماحول جہاں گناہوں کی کیچڑ ہر طرف ہے، وہاں تو کتنی دفعہ پھسلتا ہے نا انسان. لیکن تقوی اس کو پھر کھڑا کر دیتا ہے. اگر تقوی نہیں ہو تو کیچڑ کے اندر وہ گرا ہی رہے، تقوی پھر کھڑا کر دیتا ہے. تو جو بھی اس طرح تقوی اختیار کرے گا پھر گناہوں کی کیچڑ سے باہر آئے گا، اللہ جھاڑ دے گا ساری کیچڑ اس کے اوپر سے. یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس کی برائیاں دور کر دے گا. تو متقیوں سے بھی خطائیں ہوتی ہیں. ہوتا کیا ہے کہ وہ خطائیں چھوٹی ہوتی ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ خطاؤں پر وہ استغفار کر لیتا ہے اور آئندہ اپنا دامن بچا لیتا ہے. تو اللہ اس کی برائیاں بھی دور کرے گا اور اللہ آخرت میں اس کا اجر بھی بڑھائے گا. اس لیے کہ توکل کیا ہے نا اس نے اللہ پر. اللہ تو ایسا دوست ہے جو اس کا ہاتھ تھام لے اللہ کا تو پھر اللہ نہیں چھوڑنے والا. اللہ دھوکہ نہیں دیتا، اللہ بے وفائی نہیں کرتا، اللہ بے حس نہیں ہے، اللہ احسان فراموش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے، لطیف شکور. تو اللہ سے انسان دوستی کرے، اللہ پہ توکل کرے، دائیں بائیں دیکھنا چھوڑ دیں بالکل. سجدہ کریں نیچے اور دعا مانگیں اوپر. یہ دو ڈائریکشنز ہیں. شیطان نے تو کہا تھا نا کہ دائیں سے بھی آؤں گا اور بائیں سے بھی آؤں گا اور آگے سے بھی آؤں گا اور پیچھے سے بھی آؤں گا، ہر طرف سے آؤں گا. لیکن اوپر اور نیچے کے ڈائریکشن کا ذکر نہیں کیا تھا اس نے. نیچے سجدہ، اوپر دعا، یہ دو کام اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں. تقوی کا ذکر کیا، پھر آگے عدت کی بات آ رہی ہے. فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن. ان کو زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو مت ستاؤ. اسکنوہن من حیث سکنتم، یعنی جن عورتوں کو تم نے طلاق دی ہے ان کو اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، اور جس طرح کے لائف سٹائل پہ تم رہتے ہو اسی لائف سٹائل پہ ان کو رکھو،
اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ بھی جگہ تم کو میسر ہو. یعنی اگر بیوی کو طلاق دے دی ہے تو اب یہ نہیں کہ اس کو بیسمنٹ کے اندر بھیج دیا یا سرونٹ کوارٹر میں رکھوا دیا اس کو، یہ نہیں کر سکتے. وہیں رکھنا ہے جہاں پہ تم خود رہتے ہو. اور یہ کس طلاق کی بات ہے؟ رجعی طلاق کی بات کی جا رہی ہے. اور فرمائے ان کو تنگ کرنے کے لیے ان کو مت ستاؤ. کیسے اللہ تعالیٰ عورتوں کی سائڈ لے کر ان کے حقوق کی بات فرماتا ہے. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے. یعنی کہ اگر طلاق مغلظ بھی ہو گئی ہے، طلاق دے دی، اب جب 3 طلاقیں ہو جائیں یا طلاق دینے کے بعد عدت پوری ہو جائے تو پھر تو بیوی شوہر کے گھر میں نہیں رہ سکتی. اب تو جدائی ہو گئی، وہ شوہر بیوی نہ رہے. اب وہ چلی جاتی ہے، مثال کے طور پہ اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہے یا کسی کے گھر چلی جاتی ہے، تو چلی تو گئی ہے گھر چھوڑ کے، لیکن چونکہ وہ حاملہ ہے اور تمہارا بچہ اس کے پیٹ میں ہے، لہٰذا نان نفقہ تمہارے ذمے ہے. تم کھلاؤ، تم پلاؤ گے اپنی بیوی کو، اس کی ضروریات کا تم خیال رکھو گے. فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، خرچ کرتے رہو ان پر، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وہ اپنا حمل رکھ دیں، مراد ہے بچہ پیدا ہو جائے. تو یوں سمجھیں کہ اسلام میں ایلیمنی کی کوئی شکل اگر ہے تو وہ یہ ہے، اس کے علاوہ اسلام میں کوئی اور ایلیمنی نہیں. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو ان کو اجرت دو ان کی. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، لَكُمْ دیکھیں کہ اگر عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو وہ بھی ایک طرح سے باپ پر احسان ہے، تو باپ کو قدر کرنی چاہیے. تمہارے لیے دودھ پلا رہی ہے وہ بچے کو، حالانکہ ماں تو شوق سے پلاتی ہے، اس کا بھی تو بچہ ہے، لیکن باپ کی جو شفقت ہے اس کو ابھارا جا رہا ہے کہ تو تمہارے بچے کا کتنا خیال کر رہی ہے. تو طلاق بھی ہو گئی ہے تب بھی تم اس کو اس کا اجر دو، اس لیے کہ دودھ پلاتی ہے. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور انہیں بھلے طریقے سے ان کا تم اجر دے دو، اور بھلے طریقے سے باہمی مشورے سے اجر کو طے کر لو کہ کتنے پیسے تمہیں دینے ہیں بیوی کو. فَإِن تَعَسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی. فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، یعنی کہ عسر تعاثرتم، عسر سے لفظ بنا ہے. اب تم کو زدم زدہ ہو گئی ہے، بیوی اتنے پیسے مانگ رہی ہے جو کہ شوہر دے نہیں سکتا، یا شوہر اتنے کم پیسے دے رہا ہے جو بیوی کو پورے نہیں پڑتے، تو کھینچا تانی ہے، زدم زدہ ہے، اور بچہ بیچارہ سفر کر رہا ہے. تو رہنے دو، جھگڑے میں پڑ گئے ہو تم دونوں، ایسا کرو کہ اس بچے کو کسی دوسری عورت کے حوالے کر دو، فاسٹر مدر، دائی، جو کہ اس کو دودھ پلا دے. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق خرچ کرے، اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اس کو دیا ہے. اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اسے مکلف نہیں کرتا. بعید نہیں اللہ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا فرما دے. تو یہاں پہ خرچ کرنے کے معاملے میں میگنانمس ہونے کی ترغیب دی جا رہی ہے. غنی ہو، غنی ہونے کے ساتھ ساتھ تم غنا کے ساتھ تم خرچ کرو، کھلے دل کے ساتھ خرچ کرو، جتنی تمہاری استطاعت ہے، جتنا افورڈ کر سکتے ہو اس کے حساب سے تم دو. یعنی زیادہ پیسے والے ہو تو تم آنے پیسے میں تنگی مت کرو، اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کا رزق خود اس کے اپنے اوپر تنگ ہوا ہوا ہے تو جو بھی اللہ نے دیا ہے اس کے حساب سے دے. اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، اور اللہ تعالیٰ تو تنگی کے بعد آسانی عطا فرما دیتا ہے. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، ان قریب اللہ کر دے گا تنگی کے بعد آسانی. ہم نے بھی یہی بات کی ہے نا، تنگی پہلے آتی ہے، آسانی بعد میں آتی ہے. ان قریب اللہ کرے گا، تو تنگی آج ہے، آسانی کل. تو یہاں پر اب آپ ذرا فائدے گنیے تقوی کے، کہ ان ایکسپیکٹڈ صورتحال میں
غیر متوقع صورتحال سے بہتر صورتحال پیدا ہو جائے گی، مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اللہ، ایسی جگہوں سے رزق ملے گا جہاں سے سوچا بھی نہیں۔ تو ایک رزق تو ہے پیسہ کھانا پینا، پھر رزق علم بھی تو ہے، پھر عمل کی توفیق بھی تو رزق ہے، حکمت بھی تو رزق ہے، تقوی بھی تو رزق ہے۔ ایسی جگہوں سے حکمت، تقوی، علم، حکمت اور دولت مل جائے گی، اور محبتیں اور سکون اور راحت کی دولت مل جائے گی جہاں سے گمان بھی نہیں کیا۔ پھر کاموں میں آسانی ہوگی، برائیوں کے انجام سے نجات ملے گی، بری عادتوں کے بجائے اچھی عادتیں زندگی کا حصہ بن جائیں گی، بڑا اجر ملے گا۔ تو بہت سے فائدے ہیں جو کہ تقوی کے بتائے گئے، اور متقی کی صفات جو کہ سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ متقی بڑا سمجھدار ہوتا ہے، بڑا باوقار ہوتا ہے، عقل مند، جذباتی، جلد باز نہیں ہوتا، امیچور نہیں ہوتا۔ تقوی ہوتا ہے تو قربانی دیتا ہے انسان، دوسروں کے ساتھ مہذب طریقے سے معاملہ کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، اور دوسروں کے برے انجام سے سبق بھی حاصل کرتا ہے۔ یہ سب متقی کی صفات ہیں۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 8 فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا۔ بس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے۔ تو یہاں پر مختصراً بیان فرما دیا گیا کہ جن قوموں نے تقوی کو ریجیکٹ کیا، تقوی سے انکار کیا، وہ کوئی فائدے کا سودا نہ کر پائے۔ انہوں نے نافرمانی کی، اللہ کے احکامات کی، اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی، تو اللہ نے سختی کے ساتھ ان کا حساب لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حلیہ بگاڑنے والے عذاب سے دوچار کیا، اور انہوں نے وبال چکھ لیا اپنے فیصلے کا، اپنے معاملے کا، اور انجام کار ان کا خسارہ تھا، انجام کار ان کا نقصان تھا۔ دنیا میں بھی مشکلات کا اور تنگی کا وہ شکار ہوئے، اور آخرت میں تو ان کے لیے شدید عذاب موجود ہے۔ تو عقل والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم عبرت حاصل کرو، اور عقل والے تو ایمان والے ہی ہوتے ہیں۔ یا اولی الالباب الذین آمنوا، تو اولی الالباب اور الذین آمنوا مترادف کے طور پہ آ رہا ہے، سنونم، کہ ایمان والے ہی دراصل عقل والے ہوتے ہیں۔ ہم نے عقل کا معیار یہ بنا لیا ہے کہ جو بہت ساری دنیا حاصل کر لے، جو بہت سارا پیسہ جمع کر لے، بہت ساری ڈگریاں حاصل کر لے، یا کوئی چاند پر پہنچ جائے تو وہ عقل والا ہوگا؟ نہیں، یہاں فرمایا عقل والا وہ ہے جو کہ ایمان والا ہے، چاہے دنیا کے اعتبار سے وہ کچھ بھی جمع نہ کر پایا ہو، کچھ بھی حاصل نہ کر پایا ہو، لیکن اللہ کے ہاں وہ عقل مند سمجھا جائے گا، اس لیے کہ اس نے اصل انجام کے لیے صحیح انویسٹمنٹ کیا، اس نے اپنے عقل کا صحیح استعمال کیا، اس نے اپنی عقل کو استعمال کیا آخرت کو پہچاننے میں، اللہ کی معرفت میں، اور نیک اعمال کی طلب اس نے اپنے اندر پیدا کی۔ تو یہ ہے عقل مند، جو کہ بڑے خسارے سے جس نے بچایا اپنے آپ کو۔ چھوٹے نقصان سے، چھوٹے خسارے سے کوئی بچتا ہے اور بڑے نقصان میں جا کے پڑ جاتا ہے، یہ تو عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی تو یہ ہے کہ چھوٹا نقصان برداشت کر لیا جائے اور پھر بڑے نقصان سے اپنے آپ کو انسان بچا لے۔ یہ ہے عقل مندوں کے کرنے کا کام، جو کہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکرا، تحقیق اللہ نے اے انسانوں تمہاری طرف ذکرا نازل فرمایا ہے،
اور ذکرہ کا ڈیفینیشن دیکھیے، یہ بڑا دلچسپ مقام ہے حدیث کی اہمیت کے لحاظ سے بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے لحاظ سے بھی۔ عام طور پر ذکرہ سے مراد لیا جاتا ہے قرآن۔ ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہیں جس نے کہ ذکر نازل کیا ہے، ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ذکر سے عام طور پہ مراد لیا جاتا ہے قرآن۔ یہاں آپ دیکھیں ذکر کا ڈیفینیشن کتنا دلچسپ ہے، کتنا معنی خیز ہے۔ فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکر رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے، اور وہ نصیحت کیا ہے؟ ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایات دینے والی آیات سناتا ہے، صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے۔ تو ذکر کتاب پلس رسول، ان دونوں کو مل کر ذکرہ کا نام دیا گیا ہے، یہ دونوں مل کر ذکرہ بنتے ہیں۔ ایک ثبوت یہاں پر ہے، ایک ثبوت انشاءاللہ تعالی 30ویں پارے میں سورہ بینہ میں انشاءاللہ ہم کو ملے گا۔ اللہ کا کلام اور رسول کی ذات انسیپریبل ہے، ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے۔ جیسے الفاظ کو کاغذ سے جدا نہیں کیا جا سکتا، بالکل اسی طرح کتاب اور حامل کتاب کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجسم قرآن تھے۔ فرمایا کہ وہ تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، اللہ کی روشن آیات، لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ یہ ہے مقصد اللہ کی نازل کردہ آیات کا، کہ انسان گناہوں کی تاریکی سے نیکی کے اجالے میں آ جائے، جہالت کی تاریکی سے علم کے نور میں آ جائے، بدعتوں سے، غلط اعمال سے سنتوں کے نور میں آ جائے۔ یہ ہے مقصد اللہ کا رسول اور کتاب بھیجنے کا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہوا ہے۔ یہ سب چیزیں کنڈیشنل ہیں۔ جو ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، تو وہ داخل ہوگا جنتوں میں۔ یدخل، لام کا جزم ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ مشروط ہے۔ جنت کا داخلہ ہر خاص و عام کے لیے نہیں ہے، اوپن ایڈمیشن نہیں ہے، فری فار آل نہیں ہے کہ سب آ جائیں سب داخل ہو جائیں، نہیں، اس کے داخلے کی بڑی کڑی شرائط ہیں۔ جنت میں اگر ایڈمیشن چاہیے، جنت کی ممبرشپ چاہیے، تو اس کی پری ریکویزٹس ہیں، وہ پوری ہوں گی، فارمیلٹیز پوری ہوں گی، اس کے بعد اللہ کے فضل سے سلیکشن ہوگا تو داخل ہوں گے۔ تو پری ریکویزٹس کیا ہیں؟ ایمان لانا اور عمل کرنا اچھے۔ تو جو یہ کام کر لے، دنیا کے اندر مشقت اٹھا لے، تقوی کی قیمت ادا کر دے، اور تقوی صبر کے ساتھ لازم ہے، مشروط ہے۔ صبر نہیں تو تقوی نہیں۔ صبر کا دامن جب ہاتھ سے چھوٹتا ہے، تقوی کا دامن خود بخود چھٹ جاتا ہے، اور جب صبر اور قوت برداشت انسان کے اندر ہوتی ہے تو تقوی بھی آ جاتا ہے۔ تو صبر کے ساتھ قوت برداشت، اور صبر کی ضرورت عمل کے دوران پڑتی ہے۔ جب عمل ہی نہیں کرنا تو صبر کی کیا ضرورت؟ اپنی مرضی کرنی ہے، جو جی چاہے وہ خود ہی کرنا ہے، اور کوئی صالح عمل کی ضرورت نہیں ہے، تو نہ صبر کی ضرورت پڑے گی نہ تقوی کی۔ تو عمل صالح کرنا ہے تو صبر اور تقوی تو لازم ہے، اس کے لیے دو شرائط ہیں۔ تو ایمان کا دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، عمل صالح میں آ کرنا انسان کا پانی مرتا ہے۔ یہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا ہے، سب پتہ چل جاتا ہے کون ہے دعوے دار اور کون ہے واقعی عمل کرنے والا۔ وہ یعمل صالحا، اور اس نے عمل کیا صالح، تو داخل کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ جنتوں میں، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی صبر کے مراحل نہیں آئیں گے،
کوئی دقت نہیں، کوئی محنت آزمائش نہیں ہوگی، کوئی عمل صالح کا تقاضا نہیں، وہاں تو بس خواہشات پوری کرو اور عیش ہی عیش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے بہترین رزق تیار کیا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ جب فرما رہا ہے بہترین رزق تو وہ کتنا اچھا ہوگا۔ اللہ نے دنیا میں اتنا کچھ ہمارے لیے بنایا، اس کو نہیں فرمایا اللہ نے کہ دنیا میں بہترین رزق اتارا ہے، حالانکہ دنیا کی نعمتیں، دنیا کے کھانے کیا کیا ہیں، کتنے لوگ پیسے دیتے ہیں اچھے کھانے کے لیے، ہزاروں کے اندر لوگ پیسے دیتے ہیں، یہ تو ہم روپیز کے اندر پے کرتے ہیں تو اتنا لگتا ہے، اور جو باقی باہر کے ملکوں میں ریسٹورینٹس وغیرہ ہیں جہاں ڈالرز کے اندر پیمنٹ ہوتا ہوگا یا پاؤنڈز کے اندر، تو آپ سوچیں وہ کتنا کچھ پے کرتے ہیں نا اچھا کھانے کے لیے، ایک وقت کا کھانا ہزاروں ڈالر دیتے ہیں، یا اچھے ہوٹل کا اچھا کمرہ ہزاروں اس کے لیے وہ خرچ کر دیتے ہیں۔ اور کتنے دن رہتے ہیں ہوٹل کے اندر؟ ہمیشہ تو نہیں رہتے، 2 راتیں 3 راتیں 4 10 15 20 25 100، ساری زندگی بس میکسیمم۔ بیسٹ ہوٹل میں کوئی کتنا رہتا ہے؟ چند دن، چلے بہت بھی رہ لیا تو کتنا؟ ساری زندگی۔ اس کے بعد ہوٹل سے نکلنا تو ہے نا، کب تک رہے گا؟ موت کے ساتھ تو نکلے گا ہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو جو تیار کیا ہے وہ تو موت کے بعد شروع ہوگا اور پھر کبھی ختم نہ ہوگا۔ وہ جنت ایسی جہاں سے کوئی کبھی نہ نکالے گا، اور نہ پیمنٹ کا وہاں پہ ڈر، پیمنٹ تو ایڈوانس میں کر دیا ہے نا، یہاں پیمنٹ ہو رہا ہے۔ تو کیسے پتہ چلے گا کس کی جنت کتنی اعلیٰ ہے؟ کون کتنی اعلیٰ درجے کی جنت بک کرا رہا ہے اپنے لیے، کتنی محنت کر رہا ہے؟ سمپل، کتنا وقت لگا رہا ہے، کتنا پیمنٹ کر رہا ہے، یہاں پہ کتنا لگایا ہے اس نے، کتنا کھپایا ہے اس نے اپنے آپ کو، اس سے خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی اعلیٰ درجے کی جنت بک کرا لی ہے اپنے لیے۔ اور جو جتنا کم کام کر رہا ہے، جتنی کم محنت کر رہا ہے، جتنا زیادہ خواہشات پوری کر رہا ہے، جتنا وہ عیش کر رہا ہے، تو چلیں ہم بہت سے بہت یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادنا درجے کی جنت، فرض تو پورے کر رہا ہے نا، ادنا درجے کی جنت اس کو بھی ضرور ملے گی۔ لیکن دنیا میں تو ہم ہر چیز کے لیے کتنا ایمبیشس ہوتے ہیں۔ کسی کے بارے میں آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی بہت پیسے والا ہے اور وہ 2 کمرے کی جھونپڑی کے اندر رہے، جا کر نہیں رہتا۔ جو پیسے والا ہوتا ہے وہ کچھ کرے نہ کرے گھر بہت آرام کا بناتا ہے اپنے لیے۔ تو دنیا میں جن کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، وقت دیا ہے، نعمتیں دی ہیں، عقل دی ہے، دولت دی ہے، تو وہ آخر اتنی ادنا درجے کی جنت پر اپنے آپ کو راضی کر کے کیسے رہ سکتے ہیں؟ کیا اللہ کے وعدوں پر بھروسہ نہیں؟ اللہ کے وعدوں پر بھروسہ ہے، توکل نہیں ہے اللہ کے اوپر۔ وہ لوگوں کے محتاج بنے رہتے ہیں، لوگ ساتھ دیں گے تو ہم زیادہ عمل کریں گے، لوگ ساتھ نہیں دیں گے ہم عمل نہیں کر سکتے۔ تو وہ جنت کی جب تک طلب اور لالچ نہ ہو قدم بھی نہیں اٹھتے اونچے درجوں کے لیے۔ فرمایا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کی مانند۔ یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کی مانند، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے۔ یہ بات تم کو اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ بہت ہی تھاٹ پرووکنگ آیت ہے، بہت دلچسپ آیت ہے کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے اور زمینیں بھی اسی جیسی۔ کتنی زمینیں؟ 7 زمینیں۔ متشابہات میں شمار کیا جائے گا اس آیت کا، اللہ خود بہتر جانتا ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینوں سے کیا مراد ہے۔ ایک قول ملتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا، ان 7 زمینوں کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ یہ جو 7 زمینیں ہیں ان میں ہر زمین میں نبی ہے، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کر رہے ہیں ابن عباس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 7 زمینوں کے بارے میں کہ ان میں ہر زمین میں نبی ہے تمہارے نبی جیسا، اور آدم ہے تمہارے آدم جیسا، اور نوح ہے تمہارے نوح جیسا، اور ابراہیم ہے تمہارے ابراہیم جیسا، اور عیسیٰ ہے تمہارے عیسیٰ جیسا۔
ابھی آیت یہ حدیث خود متشابہات میں ہے. کم از کم اتنی بات سامنے آ رہی ہے کہ اس کائنات میں جہاں بھی آبادی ہے، جہاں بھی کوئی انٹیلیجنٹ مخلوق بستی ہے، عاقل مخلوق بس رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کا انتظام کر دیا. وہ بھی مکلف مخلوق ہے. مکلف سمجھتے ہیں یعنی کہ اس کا بھی حساب کتاب ہوگا قیامت کے دن. تو یہ ایکسٹرا ٹیریسٹریلز کی بات کی جاتی ہے، تو جو اگر ایکسٹرا ٹیریسٹریلز ہیں اور انٹیلیجنٹ ہیں، عاقل مخلوق ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کو عقل دی ہوگی بلکہ وحی کا بھی راستہ ان کے لیے کھولا ہوگا. عقل کے ذریعے سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا اور وحی کے ذریعے سے بھی اللہ نے ان کو بہت کچھ سکھایا ہوگا. تو یہ بات یہاں فرمائی کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. جیسے کہ احکامات نازل ہوتے ہیں دنیا پر، تو دنیا پر اللہ کا حکم چلتا ہے. اسی طرح کہیں اور اگر مخلوق آباد ہے، کوئی پاپولیشن ہے، وہ بھی ظاہر ہے اللہ ہی کے بندے، اللہ کے غلام ہیں، اللہ ہی کی قبضہ قدرت کے اندر ہیں، اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. اور اللہ تو جانتا ہے اسی کون سی مخلوق کہاں بس رہی ہے. وہی رزق دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی برقرار رکھتا ہے. ان کے تمام اعمال سے خود اللہ واقف ہے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.